خواتین کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گی مخصوص آپ کو پتہ ہے کہ ایام کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ روزہ رکھ سکتی ہیں خواتین یا نہیں رکھ سکتی ہیں. بالفرض کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور اس حالت میں اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جی ظاہر ہے جیسے ہی اس حالت میں کوئی خاتون جاتی ہے تو روزہ جو ہے اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اچھا. لیکن یہ کیونکہ فطری ایک تقاضا ہے اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ رہا ہے، اس میں اس خاتون کا اپنا اختیار موجود نہیں تھا، اس لیے وہ ایک روزہ جو ہے اس کی قضا بعد میں دی جائے گی. اچھا. یعنی روزہ ٹوٹنا جو ہے نا اس کا کفارہ نہیں ہوگا بلکہ صرف اس کی قضا کے طور پر ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ کیا جائے گا. اگر روزے سے ایک لمحہ پہلے بھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو ایک لمحہ پہلے بھی، کیونکہ روزے کا سپین جو ہے اس کا ڈیوریشن، اس کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے وہ روزہ جو ہے اس کی وہ روزہ نہیں شمار کیا جائے گا اور اس کو بعد کے دنوں میں جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. وہ مکمل کیا جا سکتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اس کی قضا ہو جائے گی. اور اگر ایک آدمی ہے جس کا جسم ناپاک ہے اور سحری کا وقت ہو گیا ہے تو کیا وہ اس معاملے میں یا اس وقت سحری کر سکتا ہے یا کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی یہ آپ کے سوال سے میں یہ سمجھا کہ کیا کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں جب اس کا جسم ناپاک ہے کیا اس وقت وہ روزہ اختیار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی ہاں بالکل وہ روزہ اختیار کر سکتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ روایت ہم تک پہنچتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی، جنابت کی حالت میں بھی، اگر سحری کا وقت کم ہوتا تو حضور جو ہے یعنی انتہائی سحر کا وقت کم ہوتا تو حضور سحری جو ہے وہ کر لیتے اور اس کے بعد جو ہے نا فجر کے بعد جو ہے وہ کر لیا کرتے، یعنی غسل فرما لیا کرتے. تو یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ پوری امت میں اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس حالت میں بھی، ناپاکی کی حالت میں اگر وقت کم ہو، پہلی ترجیح یہی ہے کہ وہ پاکی اختیار کرے. لیکن اگر اسے یہ لگتا ہے کہ وہ اگر طہارت کرنے چلا جاتا ہے اور اس دوران سحری اور انتہائی سحر جو ہے اس کا معاملہ درپیش ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے اولیت یہ ہے کہ وہ فوراً روزہ اختیار کرے اور پھر جب وقت میں کشادگی ہو تو اس وقت پاکی اختیار کر لے. ٹھیک ہے، لیکن اتنی رخصت ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت ہی کم وقت ہے تو آپ اس کے بعد بھی دونوں میں سے اگر ایک کا اختیار کرنا ہے تو پھر روزہ اختیار کرے، سحری کرے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اسے کر لے. ویسے کچھ فقہاء نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ طہارت پانے کے لیے ناک کے اندر پانی جو ہے وہ آخری ہڈی تک پہنچانا اور حلق میں بھی پانی کا پہنچانا جو ہے وہ لازم ہے اس کی پاکی اختیار کرنے کے حوالے سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سحری کرنے کے فوراً بعد یہ دونوں عمل کر لیں اور روزہ رکھ لیں اور روزے کے بعد باقی جو آپ کا غسل کا شرعی طریقہ ہے اس کو کر لیں. اس میں پھر وہ پانی والی آپ کو رخصت مل جاتی ہے جو ناک میں پانی ڈالنے والا ہے، کیونکہ وہ آپ نے روزہ یعنی اس طہارت پانے سے پہلے گویا آپ نے جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی نیت رکھ دی ہے کہ یہ جو میں اس وقت کلی کر رہا ہوں اور پانی ناک میں ڈال رہا ہوں یہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور موسم بھی ایسا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا، بادل بھی ہیں اور وہ جا رہا ہے، تو کیا اگر وہ روزہ غلطی سے یا پھر پہلے کھول لیتا ہے موسم کی وجہ سے تو کیا وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا روزہ؟ دیکھیں ایک آدمی غلطی سے کھولتا ہے تو اس پر تو ظاہر ہے اس کے لیے رعایت موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ یعنی اس کی ایک ہے غلطی ایک ہے غلط فہمی، ایک آدمی غلطی سے کھول لیتا ہے جسے ہم بھول کے کھولنا کہتے ہیں تو اس پر تو رخصت موجود ہے. لیکن اگر ایک آدمی غلط فہمی کی وجہ سے روزہ کھول بیٹھتا ہے، یعنی اسے اندازہ نہیں ہے کہ سورج جو ہے نا وہ ابھی ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا اور اس نے یہ سمجھا کہ جو ہے نا وہ غروب آفتاب کا وقت ہو گیا اس لیے اس نے روزہ کھول لیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو علم ہوا کہ اب روزہ جی ہاں، تو وہ پھر روزہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ روزے کے طور پر شمار نہیں ہوگا، اس کی قضا دینا پڑے گی. کیونکہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات آپ کے گھر سے ہم تک یہ پہنچی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے روزہ رکھا اور بادل اتنے گہرے تھے کہ اس دوران ہم نے روزہ کھول لیا اور کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ گویا دھوپ جیسے آثار جو نکل آئے. تو پھر کیا ہوا، کیونکہ اس وقت گھڑیاں موجود نہیں تھیں اور دوبارہ سورج کے پلٹ آنے پر گویا انہیں احساس ہوا کہ ابھی تو دن کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا اور ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی صرف بادلوں کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس روزے کو اپنا وہ جو روزہ تھا اس کو دہرانے یعنی دوبارہ سے اس روزے کو رکھنے کا جو ہے حکم فرمایا اور ہم نے قضا کے طور پر وہ روزہ رکھا. مطلب وہ اس کی قضا ہو جائے گی اور اس کو آپ کو دوبارہ اختیار کرنا پڑے گا. لاسٹلی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یوزلی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس کا یہ کیوں کہا جاتا ہے؟
جی ویسے تو دین اسلام کے اندر لا یعنی گفتگو سے ویسے ہی منع کیا گیا ہے، یعنی بے مقصد گفتگو جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے، اور کم گفتگو کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ بندہ کم بات کرے اور بامقصد بات کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بندہ خیر پر مبنی بات کرے یا خاموش رہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنی بات کرنی چاہیے جس کے اندر کوئی خیر موجود ہو، جس کے اندر کوئی بھلائی آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے موجود ہو، خیر موجود ہو یا ضرورت کے طور پر جسے ہم کہتے ہیں بولنا، وہ بولنا چاہیے۔ کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، کھانے کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اسے خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ کھایا جائے، اور اگر بولنا مقصود ہو تو جو دسترخوان کی ضرورت ہے اس کے تحت بات کی جا سکتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ اس سے یہ مطلب لینا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ایک دوسرے کو جو برتن پکڑانا یا اس کا طلب کرنا جو ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو ضرورت کی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کو بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کے پاکیزہ نام جو ہیں ان کو اپنے تصور میں لانا چاہیے۔ اہل اللہ سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ وہ اپنے ہر نوالے کے ساتھ یا واجدو یا نورو کہہ کر اس خوراک کو کھایا کرتے تھے، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خوراک جو ہے اس کی نسبت اور تعلق سے جو کوئی بیماری جسم میں داخل ہونا ہوتی ہے وہ نہیں داخل ہوتی، اور یہ خوراک جو ہے جب یہ اللہ کے ان پاکیزہ ناموں کے ساتھ یہ خوراک اپنے آپ گویا کھاتے ہیں تو اس کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے کی برکت سے آپ کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، قوت ملتی ہے جسمانی طور پر بھی، اور روحانی طور پر بھی آپ کو اس سے جو ہے وہ قوت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کھانے کے آداب میں یہ تو نہیں شمار ہوتا نا کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ فون میں گفتگو کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، یا کوئی اور بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا گفتگو آداب میں یہ کیونکہ اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کھانا کھانا جو ہے، سو اس نعمت کی ناقدری نہ ایسا کوئی عمل جو اس کی ناقدری یا اس کی اہمیت کو کم کرنے والا، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگین جیسے فون پہ بات کرنا ہے تو اگر کوئی ایسی ناگزیر بات ہے جس میں کسی کی زندگی موت کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو بہت زیادہ کوئی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے، اس صورت میں تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن عمومی حالات میں جو بات 10 منٹ 15 منٹ بعد کی جا سکتی ہے اسے 10-15 منٹ بعد پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔